سورہ نساء آیت نمبر 66 پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا یہ بات ان پر فرض کر دیتے اخرجوا من دیارکم، کہ اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوہ، تو اس حکم کو بجا نہ لاتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ، ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ کرتے، ما وہ یوعظون بہ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو البتہ یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور اس صورت میں ہم ان کو دیتے، مِن لَّدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو چلاتے سیدھے راستے پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالی علم کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو مار ڈالو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو نہ کرتے اس کو، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ، ولو انہم فعلوا ما یوعظون، اور اگر یہ لوگ کرتے وہ یوعظون بہ، جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو البتہ یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور اس صورت میں جب وہ حکم کی بجاوری کرتے، لَآتَيْنَاهُمْ، تو البتہ ہم ان کو دیتے، مِن لَّدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم رہنمائی کرتے ان کی، صراطًا مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے گا والرسول اور رسول کی پیروی کرے گا فاولئک مع الذین یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا من النبیین نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہداء اور صالحین میں سے وحسن اولئک رفیقا اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل ہے وکفا باللہ علیما اور اللہ تبارک و تعالی علم کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ پیچھے سے جو آیات چلی آ رہی ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ تھا۔ یہ وہ منافقین کہ جن کو جب اللہ اور رسول کے در پر آنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جب کوئی فیصلہ کروانا ہو، کوئی تمہارا قضیہ ہو تو فیصل اللہ کے رسول کو مانو، تو بجائے اس کے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی منافق ہیں، تو اس لیے اپنے فیصلے جو ہے وہ جبت بتوں کے پاس اور طاغوت کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کروائیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی نے مذمت بیان فرمائی، اور اس ضمن میں جو ایک واقعہ بشر منافق کا ذکر ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کر کے حضرت عمر سے فیصلہ کروانا چاہا تو حضرت عمر نے اپنی تلوار سے فیصلہ کیا، اس منافق کی گردن اتار دی، بڑا بویلا اٹھا، بڑا شور مچایا انہوں نے، لو جی ایک سچے سچے آدمی کو مار ڈالا۔ جب پول کھل گیا تو پھر قسمیں کھاتے ہوئے آئے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، وہ آدمی کافر ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تسلیم نہ کرے۔ اسی ضمن میں آگے چلتے چلتے یہ آیات آ رہی ہیں اور اس میں ایک حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی اطاعت کرنے پر جو آدمی کو فوائد حاصل ہوں گے وہ ذکر فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان منافقین کے اوپر یا سب لوگوں کے اوپر یہ فرض کر دیتے نا کہ اب اگر گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کی توبہ کی صورت صرف ایک ہی ہے، اپنے آپ کو مار ڈالو، خودکشی کر لو، جس طرح کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا تھا کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا تو ایسی صورت میں توبہ جو فرمائی گئی وہ یہ کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ لیکن امت محمدیہ کے اوپر اس طرح کا کوئی سخت حکم اللہ تبارک و تعالی نے نازل نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی برکت سے فرمایا اگر یہ حکم ہو جاتا نا، اگر ہم لکھ دیتے، فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو اور ہجرت کرو، اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں سے نکلو، اگر یہ ہم فرض کر دیتے تو ایسی صورت میں بجاوری کرنے والے بہت چند لوگ ملتے، سارے نہ کرتے، کیونکہ انسان کمزور ہے، اس طرح کا سخت حکم یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جتنا زیادہ یہ پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے نا، جمے ہوئے، اس سے بھی زیادہ ان کا ایمان کیا ہے؟ جمع ہوا ہے۔ اگر یہ حکم آ جاتا تو وہ لوگ ضرور اس کی بجاوری کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کام ضرور یہ کر لیتے، اپنے آپ کو مار ڈالتے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی اس قلیل جماعت میں شامل ہوتا۔ اگر اللہ یہ حکم دیتے کہ اپنے آپ کو مارو، اس کے علاوہ کوئی توبہ کی صورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا نہیں۔ ہماری شریعت میں خودکشی کرنا یہ حرام قرار دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو مار ڈالے گا، خودکشی کرے گا، تو برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی جس ذریعے سے اس نے خودکشی کی ہے وہی سزا اس کو دی جاتی رہے گی۔ اگر کہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے خودکشی کی
تو جہنم میں بھی یہی صورت ہوگی، پہاڑ پہ چڑھے گا اور وہاں سے خودکشی کرے گا، خنجر پھونکتا ہے اپنے آپ میں، تو وہی والا صورت اس کی عذاب کی صورت آخرت میں ہو جائے گی۔ تو یہاں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ۔ دوسرا حکم ہجرت والا کہ نکلو اپنے گھروں سے، یہ بھی بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، گھروں سے نکلو، یہ بھی بہت اوکھا کام ہے۔ ہجرت اب بھی ہے کہ اگر آدمی ایک ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پہ غیر اقوام کا قبضہ ہو گیا، کفار کا غلبہ آ گیا ہے، اور کفار اس کی جو عبادات ہیں وہ بجا لانے سے روکتے ہیں، ایسی صورت میں اس علاقے کو چھوڑ کر کے دارالسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔ جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو یہ دونوں حکم فرمایا یہ منافقین کے لیے تو انتہائی مشکل ہیں۔ منافقین، ہاں باقی رہ گئے صحابہ کی جماعت، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کی جماعت اس قلیل میں شامل ہے کہ یہ لوگ ضرور اس کے اوپر کیا کرتے، عمل کرتے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایسی ہی تربیت ہوئی تھی۔ فرمایا اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے نا، اگر اسی نصیحت کو تم مان لو، چھوڑو اپنے آپ کو مارنے کو، ہجرت کو بھی چھوڑو، اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کرواؤ۔ آخری پناہ گاہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہونا چاہیے کہ اب بھی اگر کسی آدمی میں کوئی ایسا آپس میں تنازع کھڑا ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں اس کو حل کروائے۔ اگر یہ صورت تم اختیار کر لو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا۔ ثابت رکھنے والا، یہ اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب آدمی اعمال پر ثابت قدمی اختیار کرے گا نا، تو یہ اس کے ایمان اور عقیدے کی پختگی کی علامت ہوتی ہے کہ عقیدہ پختہ ہے، ایمان مضبوط ہے، اسی لیے تو یہ عمل کر رہا ہے۔ کہ مثلا جس آدمی کا ایمان پکا ہے اور عقیدہ مضبوط ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے یہ ملے گا، اب یہ آدمی صبح کو اٹھے گا اور جا کر کے نماز قائم کرے گا، یہ عمل جو اختیار کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جو چیز کارگر ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی۔ ورنہ تو ایمان اگر کمزور ہو جائے وہ تو بستر سے ہلنے نہیں دیتا، ٹھنڈی ہواؤں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ایمان مضبوط ہوگا تو ہی تو عمل اختیار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ چیز یعنی اپنے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروانا، ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری پناہ گاہ تسلیم کرنا، یہ عمل جب اس طرح کا ہوگا تو یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہوگی۔ اور پھر تیسرا انعام کیا ملتا؟ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایسی صورت میں ہم ان لوگوں کو اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتے۔ اور چوتھی چیز وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو سیدھے راہ پہ ڈال دیتے، سیدھے راہ پہ ڈال دیتے۔ یہی تو وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا جب اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جھکا لو گے، چنانچہ ہم تمہاری ساری مشکلات حل کر دیں گے، یہ 4 انعامات دیں گے تمہارے حق میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتری ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں ثابت قدم رکھتا۔ نمبر 3 چیز کہ اللہ اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا اور صراط مستقیم بھی عطا فرماتا۔ 5ویں اور آخری انعام وہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا نا، یہ لوگ ان کا حشر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی منعم علیہم کے ساتھ فرمائیں گے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوگا ان کو ان کی رفاقت مل جائے گی۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ آیت خاص موقع پر نازل ہوئی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر غم کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، میں گھر میں ہوتا ہوں، پریشانی ہو جاتی ہے، غم کے عالم میں ہوتا ہوں، آپ کی زیارت نہیں ہوئی ہوتی تو اس لیے دن میں بڑی ہی غمگینی محسوس کرتا ہوں، تو پھر وہاں سے اٹھتا ہوں، اٹھ کر کے آپ کے در پہ آ کے آپ کی جب زیارت کر لیتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔
روشن ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ غم کی ساری چیز جو ہے وہ حقارت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب آخرت میں حشر نشر ہوگا تو آپ کی تو قدر و منزلت بہت بلند ہوگی، آپ تو بہت اونچے درجوں میں ہوں گے، جبکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، پہلے تو یہ بات پکی نہیں کہ ہمیں بھی وہ وہاں داخلہ نصیب ہو، اگر نصیب بھی ہو گیا تو بہت نیچے درجے میں ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں ہم کیا کریں؟ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، فوراً نہیں فتویٰ صادر فرمایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامے رکھے گا آخرت میں اللہ ان لوگوں کی رفاقت ان کو دے دیں گے، یعنی نبیوں کے رفاقت، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی رفاقت اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دیں گے۔ اب وہ رفاقت کی بہت ساری صورتیں ہیں، مثلا موطا امام مالک کی روایت میں یہ آتا ہے کہ نیچے والے طبقے والے لوگ جو ہے نا وہ اپنی کھڑکیاں کھولیں گے، کھڑکیاں کھول کر کے اوپر والے طبقات کی ایسے زیارت کریں گے جیسے تم زمین والے وہ دور کے ستارے کی کرتے ہو، یہ مریخ جا رہا ہے، یہ فلانا ہے، دور سے ایسے کرتے ہو۔ یہ بھی ایک رفاقت کی صورت ہے، اور یہ بھی ہوگی کہ وہاں والوں کو اجازت ہو جائے، جاؤ بھائی نیچے والوں کا حال احوال لے کر کے آ جاؤ۔ اور وہاں تو اس طرح کی کوئی سواری کی صورت تو ہے نہیں کہ جب جی میں جو آئے گا بندہ چاہے گا وہ پورا ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی چاہیں گے وہاں کر لو گے۔ اور پھر یہ بھی صورت ہوگی، ایک اور روایت میں ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالی سب جنتیوں کو ایک بازار میں اکٹھا کرے گا کہ دنیا میں بھی تم جو اکٹھے ہوا کرتے تھے نا ایک جگہ جا کر کے جمعہ کی ادائیگی کیا کرتے تھے، تو آج بھی آ جاؤ، ادھر جمع ہوتے تھے، وہاں کرسیاں لگ جائیں گی، ہر درجے والے وہاں آپس میں کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو انہوں نے وضو کا پانی پیش کیا، ساتھ میں ڈلے بھی دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو سے فارغ ہو کر کے آئے نا تو کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس لیے کہتے ہیں دعا کا کہا مت کرو، دعا لیا کرو، دعا لینی چاہیے، یوں منگوانی نہیں چاہیے کہ ساڑھے اس لیے دعا کرو، کام ایسے کرو کہ وہ اگلا آدمی آپ کو دعا لے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانگو کیا مانگتے؟ اب صحابی کی شان دیکھیے، دنیا کی چیز نہیں مانگی، کہا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، وہ بھی کہا جنت، جنت میں آپ کی رفاقت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو مانگو، کہا بس یہی ہے کہ آخرت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بس یوں ہی بیٹھ جاؤ نہ، فرمایا اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، آپ بچہ جی اگر وہاں کی رفاقت چاہتے ہو نا تو آپ کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو۔ ہمارے ہاں تو دستور یہ ہے کہ فلانے بزرگ کی زیارت کر لو بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، بزرگ سے بھی آگے نکل جائے گا، ایسی کوئی صورت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، خود پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تو جب انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی فرمایا جنت اتنی سستی نہیں کہ بس صرف ایک نظر نگاہ پڑے اور بندہ سیدھا جنت میں، کہا نہیں، اب پہلے اگر 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا اب 4 پڑھا، کثرت سجود کے ساتھ میری اعانت کرو تاکہ پھر میں جا کر کے تمہارے لیے دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رفاقت دے گا۔ بہرحال یہاں ایک ضابطہ بتلا دیا، ریڑی والا بھی اپنا سکتا ہے، صدر ہے تو وہ بھی اپنا سکتا ہے، وزیر اعظم ہے وہ بھی اپنا سکتا ہے، کسی کی پہنچ سے یہ بات دور نہیں۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی پیروی کرے گا، رسول کی بات مانے گا، اور اللہ کی بات ماننا وہ ایک ہی ذریعہ ہے، رسول کے توسط سے آئے گی، تو بات وہیں آئی کہ رسول کی بات مانی، بالذات تو اللہ ہی کی بات ماننی ہے، البتہ واسطہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول،
جو کوئی اللہ کی پیروی کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ انعام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مادی انعام، دنیا میں کار مل گئی، کوٹھی مل گئی، بڑا اچھا بنگلہ مل گیا، یہ سارا کا سارا مادی قسم کا ہے، یہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ دے رکھا ہے۔ یہ والا وہ والا انعام بات نہیں ہے۔ جس انعام کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ ہے روحانی انعام، وہ روحانی ترقیاں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ روحانی ترقیوں والے لوگوں کی معیت میں ہوں گے، وہ روحانی ترقیوں والے کہ جن کی ہم دعا مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے کیا کیا ہے، انعام۔ اور انعام یافتہ یہ چار طبقے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، اور عقائد کی کتابوں میں انبیاء کی، نبی کی جو تعریف لکھی گئی ہے نا، وہ ہے ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، عقیدے کی بات ہے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے، کسی اور کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، انسانوں میں سے انبیاء کو چنا ہے، اور نبی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام مخلوق تک پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور وہ آگے آ کر کے اللہ کے احکام پہنچاتا ہے۔ صدیق دوسرے درجے۔ اور انبیاء کی جو ذات ہے نا، انبیاء جتنے بھی یہ معصوم عن الخطا ہے، ان کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، کوئی بھی کام کریں گے بس وہ حق و سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک شبہ کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بالکل درست، معصوم عن الخطا، کیونکہ وہ تو امت کے لیے نمونہ ہے نا۔ اگر ان کی بھی کوئی بات خطا ہو گئی تو پھر امت کیسے پیچھے چلے گی؟ اس لیے نبی محفوظ عن الخطا ہوتے، معصوم عن الخطا ہے، کہ بالکل ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر کچھ ایک لغزش کچھ ہو جائے تو اللہ برقرار نہیں رکھتا، وہ ختم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسرا ہوتا ہے، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات ربانیہ کا، حقائق ایمانیہ کا، ملائے اعلیٰ، ملکوت، جبروت کا یہ قریب سے مشاہدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عرش کو دیکھا، یہ ساری کی ساری قریب سے مشاہدہ، اس سے اوپر کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، انہوں نے قریب سے تو نہیں لیکن انہی مشاہدات، یہ مشاہدہ جو ہے وہ دور سے کر رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر شہداء جو اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے، دین کی خاطر اپنی جان بھی کیا کر دیتے، قربان۔ صالحین کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے، یہ چار طبقے ہیں جو منعم علیہم ہیں، اور جو ان سے کم ہے اس کے علاوہ وہ اگر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑوس ان کو بھی نصیب فرما دیں گے۔ یہاں ایک مغالطے کا بھی ازالہ کر دوں، قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں، وہ اس آیت کا بڑا غلط مفہوم لیتے ہیں اور ایک شبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اللہ اور رسول کی پیروی کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ، تو یہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء اور صالحین۔ یعنی مع الذین، مع کا معنی یہ کر لیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ نبی بن جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ صدیق بن جائے گا، وہ شہید بن جائے گا، وہ صالح بن جائے گا۔ حالانکہ قرآن کی یہ جو نص ہے خود آگے کہتی ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ رفاقت بہت عمدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی بن گیا، یہ رفاقت، یہ ہم سفری جو ہے نا، یہ کیا ہے، بہت بہترین۔ اور فرمایا ذالک الفضل من اللہ، کوئی آدمی اس گھمنڈ میں مت رہے کہ میں نے عمل کیا اس لیے مجھے جنت مل گئی، کہا نہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، مال فضل ہے، احسان ہے۔ اپنے عمل کا نتیجہ مت سمجھنا اس کو کہ یہ میرے عمل کی وجہ سے ہو گیا، نہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ لیکن اللہ ہر ایک کو فضل نہیں دیتا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ وَكَفَى بِهِ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ کو خوب علم ہے کون کیسے عمل کر رہا ہے، کس کی تنہائیاں اور جلوت اور خلوت کیسی ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اس
اس لیے وہ اپنی معلومات کے مطابق ہی دیتا ہے، لیکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم